اب اس کے بعد ہم ایک اور تقریر سماعت کریں گے قرآن کریم کی فضیلت پر، جسے پیش کرنے جا رہے ہیں جامعہ کے ایک طالب علم محمد سرتاج سلمہ۔ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینارہ گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ عزیزم محمد سرتاج سلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ محترم حضرات، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرح سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیے کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا اور شعرا حیران و پریشان رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گیا۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی مثال پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دی۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پر کو فضول سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیات تقرؤها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی درجوں پہ چڑھتا جا اور ٹھڑ ٹھڑ کے پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھڑ ٹھڑ کے پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام و مرتبہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پہ پہنچے گا۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو کسر و کسرا کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو گلستہ کو بہر حسن عطا ہوا، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بن گئے۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آیا تو امن و امان و سلامتی آئی، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو کفر شکدم توڑ گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔ کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قرآن سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ۔